السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا میں سورج اور چاند کی گردش کے حساب سے دو قسم کے سن رائز ہیں۔ سورج کی گردش کے حساب سے جو سن ہوتا ہے اسے سولر یا شمسی سال بولا جاتا ہے، اور چاند کی گردش کے حساب سے جو سال ہوتا ہے اسے لونر ایئر یا قمری سال بولا جاتا ہے۔ ہجری سال یہ لونر ایئر سے اٹیچ ہے اور عیسوی سال یہ سولر ایئر سے اٹیچ ہے۔ سولر ایئر کچھ بڑا ہوتا ہے اور سردی اور گرمی کے موسم بھی اسی کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ مذہب اسلام میں سولر ایئر اور لونر ایئر دونوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جہاں بات آتی ہے دن اور مہینے کی تو وہاں لونر ایئر کا اعتبار کیا جائے گا، اور جب بات آتی ہے وقت اور ٹائمنگ کی تو اس میں سورج کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ آپ نماز کی ٹائمنگ کو دیکھیے کہ فجر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے۔ ظہر کی پڑھی جاتی ہے سورج ڈھلنے کے بعد۔ عصر کی پڑھی جاتی ہے سورج ڈوبنے سے پہلے۔ مغرب کی پڑھی جاتی ہے سورج ڈوبنے کے بعد۔ اسی طرح اور بھی دوسرے ارکان جیسے حج کس مہینے میں کیا جائے گا تو اس کا فیصلہ چاند کے اعتبار سے ہوگا، ذی الحجہ کے مہینے میں کیا جائے گا۔ لیکن مزدلفہ کس وقت جانا ہے، رمی کب کرنا ہے، یہ سب سورج کے اعتبار سے ہوگا کہ کس وقت اور کس ٹائم میں جانا ہے۔ تو مذہب اسلام میں سورج اور چاند دونوں کا اعتبار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے محبوب، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں اور حج کے لیے ٹائم ٹریکنگ کا ایک ذریعہ ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ دن اور مہینے کی بات جہاں ہوگی وہاں چاند کا اعتبار ہوگا، تو آئیے چاند کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 26-27 مقامات پر چاند کا ذکر آیا، اور چاند میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک برتھ آف دا مون، ایک ویزیبلٹی آف دا مون۔ چاند کی پیدائش یہ ہوتی نہیں ہے، بلکہ چاند یہ سورج سے چھپ جاتا ہے، اور جیسے ہی سورج سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں برتھ آف دا مون۔ اور زمین سے چاند دیکھنے کے لیے کم سے کم چاند کا سورج سے 10 سے 12 ڈگری دور ہونا ضروری ہے، اور چاند کا سورج سے 10 سے 12 ڈگری دور ہونے میں کم سے کم 20 سے 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ سپوز دیٹ کہ 29 تاریخ کی صبح کو چاند کی پیدائش ہوئی تو 29 تاریخ کو مغرب کے ٹائم چاند نہیں دکھے گا، اس لیے کہ 10 سے 12 ڈگری ہونے میں چاند کو 20 سے 24 گھنٹہ لگتے ہیں، تو وہ دوسرے دن دکھتا ہے۔ اور جب لوگ چاند دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں لگتا ہے کل کا چاند ہے، پرسوں کا چاند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت چاند بڑے دکھیں گے۔ تو جب چاند دکھے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کل ہی کا چاند ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جن معاملات کا مدار چاند پر رکھا ہے اس سے مراد چاند کی پیدائش نہیں بلکہ چاند کی ویزیبلٹی اور چاند کی رؤیت ہے۔ بخاری کی حدیث اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، یعنی روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند کو دیکھ لو، اگر یہ چاند چھپ جائے تو 30 کے دن پورے کر لو۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، اس میں یہ آیا کہ مہینے 29 کے بھی ہوتے ہیں، 30 کے بھی ہوتے ہیں، اور اگر چاند چھپ جائے تو پورے 30 مکمل کر لیا کرو۔ دیکھیے یہاں پر ایک لفظ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر چاند چھپ جائے بدلی کی وجہ سے یا کوئی اور ریزن ہو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر چاند کی پیدائش نہ ہو، بلکہ آپ نے کہا کہ اگر چاند چھپ جائے تو چھپتی کون چیز ہے؟ جو رہتی ہے وہی چیز چھپتی ہے، جو چیز ہوتی ہی نہیں اس کے چھپنے کا سوال ہی نہیں۔ تو اس حدیث کے لفظ سے پتہ چلا کہ چاند تو ہے لیکن چھپا ہوا ہے، تو مذہب اسلام میں چھپنے کا اعتبار نہیں۔ سعودی عربیہ میں دوربین کے ذریعے چاند کو دیکھتے ہیں، اسی لیے چاند کی پیدائش کے بعد ہی سے چاند وہاں پر دکھ جاتا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیوز کیلنڈر اور ام القرا کیلنڈر کی بنیاد ایک برتھ آف دا مون پر ہے۔ کسی بھی اسلامک اسکالر نے برتھ آف دا مون کو بیس نہیں بنایا، سب نے یہی کہا کہ جب تک چاند دکھے گا نہیں تب تک کوئی روزہ رکھ نہیں سکتا۔ یہ ان کی ہٹ درمی ہے کہ زبردستی اور لوگوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ چاند دکھ گیا، مشین کے ذریعے، دوربین کے ذریعے دیکھ کر کے۔ آپ کو بتائیں اس سے بہت بڑے بڑے نقصان ہوں گے۔ مان لیجئے کہ اگر چاند 30 کا ہے
اور انہوں نے دوربین کے ذریعے دیکھ کر کے اعلان کر دیا کہ 29 کا ہے، تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو ایک دن پہلے ہی وہ اعتکاف سے باہر آ جائیں گے۔ ایسے حج کا دن 10 ذی الحجہ، اس میں بھی یہ دقت آئے گی کہ ایک دن پہلے ہی وہ حج کر لیں گے۔ اللہ رب العزت سبھی کے حج اور اعتکاف اور روزے کو قبول فرمائے۔ چاند کا معاملہ کوئی بہت چھوٹا موٹا نہیں، شریعت اسلامیہ نے چاند کی رؤیت کے لیے بہت سارے اصول رکھے ہیں۔ جنرل رول یہ ہے کہ اگر موسم صاف ہے تو بہت سارے لوگوں کا چاند دیکھنا ضروری ہے، لیکن اگر بدری چھائی ہوئی ہے یا موسم صاف نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ 2 مرد یا عورت عادل یا مستور الحال، یعنی جس کا گناہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو، وہ قاضی یا مفتی اسلام کے سامنے آ کر گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو ان کی گواہی مان لی جائے گی۔ لیکن رمضان کا معاملہ تھوڑا اس سے الگ۔ رمضان میں اگر موسم صاف ہے تب تو جمع خفیر یعنی بہت سارے لوگوں کا چاند دیکھنا ضروری ہے، لیکن اگر موسم صاف نہیں تو اگر ایک عادل یا مستور الحال شخص آ کر گواہی دے دے مفتی اسلام کے سامنے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اس کی گواہی رمضان کے چاند کے بارے میں مان لی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل کا روزہ رکھیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر رمضان کی شہادت ایک شخص بھی دے دے تو اس کی گواہی مان لی جائے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے شہادت علی شہادت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ افراد نے چاند دیکھا اور وہ دوسرے لوگوں کے سامنے حلفیہ بیان دیں اور وہ لوگ عادل ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ پھر جس کے سامنے وہ لوگ حلفیہ بیان دیں وہ مفتی اسلام کے سامنے آ کر کے گواہی دیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے سامنے فلاں فلاں کی شہادت گزری ہے کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے۔ پھر مفتی اسلام اس شہادت پر، اس گواہی پر چاند کا فیصلہ کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کتاب القاضی للقاضی۔ قاضی اپنے لیٹر پیڈ پر اپنی دستخط اور مہر کے ساتھ کچھ لوگوں کے سامنے لکھے گا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے سامنے یہ شہادت گزری ہے، اور جن کے سامنے وہ لکھے گا ان کا نام بھی لکھے گا اور ان سے دستخط بھی کرائے گا۔ پھر وہ جا کر کے دوسرے مفتی اسلام یا قاضی کے پاس اس کو لے جائیں گے، دکھائیں گے اور وہاں پر پھر بیان دیں گے کہ میرے سامنے قاضی نے یہ لکھ کر کے دیا ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے استفاضہ، یعنی مختلف جماعت نے مختلف جگہوں سے چاند دیکھا ہو اور وہ آ کر کے لوگوں کو بیان دے۔ اس میں بہت ساری شرطیں ہیں جو جلدی پائی نہیں جاتی۔ پانچویں نمبر پر آتا ہے اکمال عدت۔ اگر 30 دن پورا ہو جائے تو آٹومیٹک وہ مہینہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور چاند کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو مذہب اسلام میں جن عبادات کی بنیاد چاند پر رکھی گئی اس سے مراد چاند کی رؤیت ہے اور چاند کا دکھنا ہے، چاند کی پیدائش نہیں۔ جو لوگ چاند کی پیدائش پر اعلان کرتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں وہ ہر درمی پر ہیں۔ کسی بھی اسلامی اسکالر، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی یا امام مالک، کسی نے بھی چاند کی پیدائش کا اعتبار نہیں کیا، سبھی نے چاند کی رؤیت اور دکھنے کا اعتبار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔